السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بہنوں، بچوں، سب کو منصف امان کا خوبصورت صبح کا خوبصورت سلام آپ سب کے نام، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ اپنے نام مجھے بھیجتے ہیں، میں شام کو گھومتی ہوئے چائے میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس میں نام اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ میں پیش نہیں کر سکتا، اس لیے ان سے معذرت بھی کر لیتا ہوں۔ کافی لوگ پھر بھی کرتا ہوں، آپ اپنے بھیجیں، بچوں کے بھیجیں، سالگرہ کا کوئی ہو وہ بھیجیں، ہم انشاءاللہ آپ کی خوشیوں میں شامل ہیں جی۔ قانونی ٹی وی آپ کی خوشیوں میں شامل ہے۔ لو جی، آج کی جو سیاسی باتیں ہم نے کرنی ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ اب میڈیا کو سمجھ آنا چاہیے کہ عمران خان کی ہر بات نشر کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ جو اول پھول اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے، تو وہ ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک؟ اس لیے اس کی لائیو کوریج اور ہر بات کی کوریج، اور وہ روزانہ کرتا ہے، اس کو ایک نشہ ہے، یہ تقریر کا بھی اس کو نشہ پڑ گیا ہے، جیسے اس کو ہیروئن کا نشہ ہے، کوکین کا نشہ ہے، اس کو مراد سعید کا نشہ ہے، اس کو زلفی بخاری کا نشہ ہے، یہ ان سے ملتا ہے، لازمی ان سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اس کو تقریر کا بھی نشہ ہے، تو اس کے لیے میرے پاس ایک تجویز ہے کہ وہ اپنا یوٹیوب چینل بنائے، ٹھیک ہے؟ عمران نیازی چینل، پاگل خان، کوئی بھی نام رکھ لے، پاگل خان، تحریک انصاف، جسٹس پارٹی، الزام خان کوئی بھی نام رکھ لے یار، کوئی بھی، ہم اس کو تجویز دیں گے، تو وہاں پہ وہ 4-5 تقریریں روز کریں، لوگ اس کے مرید بنیں گے، شامل ہوں گے، چاہے وہاں مذہبی کارڈ استعمال کرے، وہاں پہ سیاسی استعمال کرے۔ آپ جو اس وقت میں آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں نا، وہ انتہائی خطرناک ہے۔ آج فواد چودھری نے بیان بھی دیا ہے، میں اس کا ایک ARY چینل پہ ہی سن رہا تھا، کیونکہ ایسے بیان ARY چینل پہ بن سکتے ہیں، کہ ہمیں جی دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں تشدد کر کے، ہمارے رستے بند کر کے ہمیں دھکیلا جا رہا ہے کہ ہم ملیٹنٹ ونگ بنائیں۔ لو جی، ایک کسر باقی رہ گئی سی کہ اب ہم مسلح جدوجہد کرنے کے لیے مسلح جتھے بنائیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم اگر ہوتے ہیں جی 10-12 آگے 150 پولیس والا کھڑا ہے، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بھی ملیٹنٹ ونگ بنائیں۔ اور یہی فواد چودھری ہے جس نے کہا تھا کہ عمران خان کو میں نہیں مانتا، یہ طالبان کی ایک ونگ ہے، اس نے اس کو دہشت گردی کی طرف کیا تھا۔ وہی آج ARY چینل پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو عمران خان کی اب تیاری سن رہے ہیں نا، یہ تیاری یہ نہیں ہے کہ جی بندے اور بلائے گا، 2-4 جلسے اور کرے گا، میاں والی کی بجائے سرگودا خوشاب میں جائے گا، اور یہ وہ، نا، یہ ذہن میں رکھیں۔ میں اس کا ذہن سمجھتا ہوں، میرا گرائی ہے میاں والی کا، وہ تیاری سے مراد مسلح تیاری کہہ رہا ہے، مسلح جدوجہد کہہ رہا ہے، مسلح تیاری کہہ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ بے شک اس سے کوئی صحافی سوال پوچھے، ویسے تو وہ کسی صحافی کا آرام سے جواب دیتے ہی نہیں اس کو غصہ آ جاتا ہے یار۔ اب ویسے اس ایج میں نا، وہ صبح ایک کے چینل پہ کہہ رہے تھے عمران خان بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں 72 سال کا ہو گیا ہوں، تو بھائی 72 سال کے ہو گئے تو باتیں بھی 72 سال والی کرو، باتیں تم 16 سال والی کرتے ہو کہ میں انج کر دیاں گا، میں آگ لا دیاں گا۔ کوئی پیار سے کبھی اس نے بات کی ہے؟ چلیں آپ بتائیں، اس نے غنڈہ گرد کل بھی کہہ رہا تھا، اوے شہباز شریف، اوے تیرا کرپٹ بیٹا، یار یہ اور ڈیزل سستا ہو گیا ہے، فلانا، یہ یار اس کو شرم نہیں آتی، خدا کی قسم اس نے بڑا گندا کلچر پروموٹ کر دیا، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ اس کو مانے یا نہ مانے، اس نے بہت، جس PTI والے سے آپ بحث کریں وہ آپ کو پڑھتا ہے، ایسے پڑھتا ہے، بالکل جیسے کتے نہیں پڑھتے بندے کے اوپر بلا وجہ ہی ایسے گزرتے ہوئے، وہ پڑھتے ہیں بالکل ایسے کہ تم یہ بات کیسے کر رہے ہو عمران خان کے خلاف۔ اس نے ایسا اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اور پھر اوپر سے باتیں ایسی کرتا ہے، ایسی غلط باتیں کرتا ہے مذہبی طور پہ۔ اللہ میری تیاری کروا رہا ہے، کیا تیاری کروا رہا ہے بھائی اللہ تیری؟
قسم خدا کی یہ باتیں عام باتیں نہیں ہیں. ہر تقریر میں وہ تقریباً یہ بات کہتا ہے کہ اللہ میری تیاری کروا رہا ہے. اس کے بھی پیچھے جو ہے نا یہ سارا، جیسے تیاری کے پیچھے آپ یہ تیاری نہ سمجھے کہ جلسے اور رہ گئے تھے، یہ وہ تیاری مسلح جد و جہد کی تیاری ہے. وہ تیاری جو ہے نا اسلحے کی تیاری ہے، وہ یہ کرے گا. اور جیسے شیخ رشید نے کہا تھا کہ جناب گلی گلی میں بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں، ویسے تو شیخ رشید اب اس سے علیحدہ ہو گئے. یہ بھی بریکنگ نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے. اس نے کہا جی کہ میں نے جو ہے نا وہ شیخ رشید کو عمران خان نے کہا کہ تیری وجہ سے یہ سارا ہوا ہے کہ جناب ہم لوگ آگ لگائیں گے، خونی انقلاب ہوگا، بارودی سرنگیں ہوں گی. اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ یہ پرامن نہیں ہے. پرامن تو نہیں ہوتا. عمران کا کدھر اسلحہ برآمد نہیں ہوا؟ اسلحہ برآمد ہوئے ہیں نا. تو یہی وہ کہتے ہیں، حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ جی ان سے اسلحہ برآمد ہوئے. تو اس لیے یہ عمران خان کا جو یہ ہے نا طریقہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ سپریم کورٹ کو بھی دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے میری بات آرام سے نہ مانی تو پھر جناب انقلاب آئے گا. یہ نہیں کہ میں کوئی بات نہیں مانوں گا، انقلاب آئے گا. یہ بندے مروائے گا اور کچھ نہیں ہے. یہ بندے مروائے گا اور خود افغانستان بھاگ جائے گا. میں سچی بات کر رہا ہوں آپ کو. کوئی تیاری کا مطلب سیدھا اسلحے والی تیاری ہے. اور اس کا بیان بھی اوپر سے آ گیا فواد چودھری کا کہ ہم کوئی ملیٹنٹ ونگ پھر بنا لیں، کیا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ہیں جو ہم آپ سے وہ اس ویڈیو میں وہ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ عمران خان نے آج جو سپریم کورٹ میں جانا ہے نا، وہ بھی سپریم کورٹ کو یہی دھمکی ہے کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم ایسے ہی کریں گے. بھئی تم کیسا کرتے رہے ہو بتاؤ؟ سب کی گرفتاریاں تم نے کی ہیں نا. تم نے تو کوئی بندہ نہیں چھوڑا. ابھی تو تمہاری ایک گرفتاری نہیں ہوئی پتر عمران. اور میرا پتر میاں والدہ، تیری حالت ہے تیری ایک گرفتاری نہیں ہوئی. جدو گرفتاریاں ہون گیا نا تینوں پھر پتہ چلے گا. ابھی تو بھاگ گیا ہے. بھگوڑا ہے کہ نہیں مانو. اپنے دوست کہہ رہے ہیں. یہ بات لمبی دیر تک نہیں چلے گی. لو جی، میں آپ کو بالکل خوشخبری دے رہا ہوں کہ جون میں آپ کو بہت خوشخبریاں ملیں گی ہر طرح کی. پاکستان کی سٹیبلٹی کی، کیونکہ ہم سر پاکستانی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سٹیبلٹی ہو، وہ آپ کو ملے گی. عمران خان کی فارن فنڈنگ والی آپ کو جون میں یہ ملے گی، خوشخبری ملے گی. عمران خان کی پارٹی میں جو دراڑیں پڑ گئی ہیں وہ ملیں گی. عمران خان کی گرفتاری کی آپ کو جون میں یہ خبر ملے گی. تو یہ ساری خبریں جون. ہائے سخت گرمی میں عمران کیا کرے گا؟ جیل کون سی پسند ہے آپ کو؟ نہیں، ادھر مری شری میں کوئی جیلیں نہیں ہیں. جیل تو ہے مچھ کی، میاں والی کی، اور یہ جیلیں مشہور ہیں. ادھر ہی رکھیں گے اور اس نے ویسے ہی مر جانا ہے. مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ برا نہ منائیں تو. مذاق والا ہے. کہتے ہیں جی کہ یہ شیخوں کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ کنجوس ہیں. عوانوں کے بارے میں بھی ایسے ہی ہوگا. سب کے بارے میں جٹا تو مت نہیں تے، جٹ نہیں تے جٹ نہیں تے مت نہیں تے، او بٹ نہیں جدے پیٹ تے وٹ نہیں. ٹھیک ہے. شیخوں کے بارے میں مشہور ہے کہ شیخوں کو آپ نے شیخ کسی کو مارنا ہو نا تو اس کو گولی نہ ماریں. اس کے گولی یا اس کو ماریں ویسے نہ ماریں گولی مار کے، اس کے کھیسے پہ گولی ماریں. کھیسا ہوتا ہے جیب. اس کے جیب پہ گولی ماریں تو شیخ صاحب جو ہوتا ہے وہ خود ہی مار جائے گا. میں شیخوں سے آئی لو شیخ. میں آپ کو پتہ ہے شیخوں سے تو مجھے بہت پیار محبت ہے. میں یہ سمجھانے کے لیے، عمران خان مار جائے گا اگر اس کو گرفتار کر لیا گیا. بس یہ کیوں بیٹھا ہے پشاور میں؟ بڑا دلیر ہے بھائی. مانی ساڈا بڑا دلیر ہے. ہاں، لے آؤ دلیر کو، لے آؤ. بنی گالا چھوڑ کے چلا گیا ہے. میں تو یہ بھی حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ بنی گالا میں جائیں اور وہ تلاشی لیں. اس کی بنی گالا سے بہت ساری چیزیں ملیں گی اور اس کی چابی میرے حوالے کریں، کیونکہ میرا گرائی ہے تو اس کے اوپر میرا حق ہے. میں وہاں پہ یونیورسٹی بناؤں گا. شہباز شریف ہمیں لیپ ٹاپ دیں گے. یہ ساری باتیں سر کریں. رانا ثناءاللہ صاحب بنی گالا پہ چھاپا ماریں جا کے. اور آخر میں
کہ پی ٹی آئی کے استعفے منظور کرو، منظور کرو، منظور کرو، پی ٹی آئی کے استعفے منظور کرو. یہ مہم چلائیں، یہ مہم چلائیں. یہ اسی ہفتے منظور ہونے چاہیے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوشحال رکھے، آباد رکھے، اور مانی جیسے نیگیٹو سوچ کے بندوں سے بچا کے رکھے. آمین.